بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز کے مسائل سے متعلق بات چل رہی ہے، اور پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ نماز میں چونکہ قرات کرنا یہ فرض ہے، تو ہر مسلمان کو کم از کم قرآن پاک کا اتنا حصہ سیکھنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے، اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سیکھنے کا عمل جاری رکھیں، کوشش اپنی جاری رکھیں، سیکھتے رہیں، اور جتنا سیکھ لیں اسی کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کرتے رہیں۔ آج کی مجلس میں جو مسائل ہیں وہ اہم مسائل ہیں کہ باجماعت نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ نمازیں جس میں جہری یعنی زور سے قرات ہے وہ کتنی ہے دوستو؟ 3 ہے، فجر، مغرب اور عشاء۔ اور وہ نمازیں جس میں سری یعنی آہستہ قرات امام کرتے ہیں وہ 2 ہیں، ظہر اور عصر۔ تو ان نمازوں کے اندر جو مقتدی ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا وہ امام کے پیچھے قرات کرے گا یا خاموش رہے گا یا کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی آیا لیکن اس سے کچھ رکعتیں نکل چکی، مثال کے طور پہ دوسری رکعت میں آیا تو پہلی رکعت تو نکل گئی، تیسری رکعت میں آیا تو شروع کی 2 رکعتیں تو نکل گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس مقتدی کے لیے کیا حکم ہے جو سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی وہ 1 رکعت یا 2 رکعتیں پڑھے گا، اس کی قرات کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے کہ جس سے جماعت ہی خدا نخواستہ نکل گئی اور یہ اکیلے آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اپنی فرض نماز، تو ایسا شخص جو جماعت نکلنے کے بعد اپنی نماز اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات کی ترتیب اور طریقہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اب تو امام ہے نہیں اس کے پاس، قرات تو اسی نے کرنی ہے، لیکن سمجھنا یہ ہوگا کہ یہ اکیلا آدمی جب قرات کرے گا تو یہ آیا یہ بھی فرق کرے گا کہ جہری نمازوں کی قرات جہری کرے اور سری کی سری کرے، کیا کرے گا؟ بات سمجھ گئے دوست؟ تو اب ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو 3 صورتیں آپ کے سامنے آئی کہ ایک وہ شخص ہے جو شروع سے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گیا اور آخر تک شریک رہا، جیسے آپ حضرات نے ماشاءاللہ پڑھی، اور دوسرا وہ مقتدی ہے جو شروع سے شریک نہیں ہو سکا، جس سے 1 2 3 یا کچھ رکعتیں نکل چکی تھی، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو جماعت ہی نہیں ملی اور اس نے اکیلے ہی اپنی فرض نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے؟ جو پہلا شخص ہے جس نے پوری نماز با جماعت امام کے ساتھ شروع سے آخر تک پڑھی اور اس کو ساری رکعتیں مل گئی، اس کو کہا جاتا ہے مدرک۔ کیا کہتے ہیں؟ مدرک، میم، دال، را اور را کے نیچے زیر ہے اور کاف، مدرک، مدرک کہتے ہیں اس کو۔ اور وہ شخص جس سے کچھ رکعتیں نکل گئی اور پھر آ کے جماعت میں شامل ہوا، اس کو کہا جاتا ہے مسبوق۔ مسبوق کیا کہتے ہیں دوستو؟ مسبوق، میم، سین، با، واو اور قاف۔ پہلے والے کو کیا کہتے تھے؟ مدرک، میم پر پیش پڑھیں، مدرک، اور دوسرے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ تیسرا وہ شخص جس سے پوری ہی جماعت نکل گئی، اب یہ اکیلے اپنی پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں منفرد۔
کیا کہتے ہیں؟ یہ تینوں یاد رکھیں گے دوست. پہلا والا جس کو پوری جماعت امام کے ساتھ ملی یہ کون ہے؟ یہ مدرک ہے. دوسرا جس سے کچھ رکعتیں نکل گئی باقی جماعت مل گئی یہ ہے مسبوق. اور جس سے پوری جماعت چلی گئی اکیلے اپنی نماز پڑھے یہ ہے منفرد. ٹھیک ہے دوست. یہ الفاظ تھوڑا ذہن میں اس لیے رکھنے چاہیے کہ بعض دفعہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کوئی پوچھ لے یا آپ مطالعے کے لیے کوئی کتاب اٹھائیں گے, اب اس میں لکھا ہے کہ مدرک نے یہ کیا, مدرک نے یہ کیا, تو آپ کہیں گے یار یہ مدرک کون سی بلا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. تو تھوڑا سا ذہن میں ان باتوں کا محاضرہ ضروری ہے. تو مدرک, مسبوق اور منفرد. ٹھیک ہو گئی بات. اب آتے ہیں اصل موضوع پہ کہ مدرک اگر جو امام کے پیچھے شروع سے آخر تک کھڑا ہے چاہے کسی بھی نماز میں ہو, اس کے لیے قرات کا کیا حکم ہے. یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں, فقہ حنفی سے مراد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث کو لیا اور قرآن پاک کی جن آیات کو لیا اور ان کو ترجیح دی, اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مدرک ہوگا یہ امام کے پیچھے قرات بالکل نہیں کرے گا. بات سمجھ گئے؟ یہ جب امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ دے گا, سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک پہنچ جائے گا, اس کے بعد امام جب سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت یا قرات کریں تو امام کی جو قرات ہے یہ سب مقتدیوں کی قرات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے وہ نماز سری ہو, فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, عشاء ہو, یہ مقتدی جو شروع سے امام کے پیچھے کھڑا ہے یہ امام کے پیچھے کسی بھی رکعت کے اندر کسی قسم کی قرات نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ قرات کی بات ہو رہی ہے, نہیں کرے گا. نہ سورہ فاتحہ کی قرات نہ کسی اور سورت کی قرات, یہ نہیں کرے گا. البتہ باقی جو ارکان کی تسبیحات ہے, رکوع کی تسبیح ہے, قومے میں جانا ہے, سجدے کی تسبیحات ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, اسی طرح قاعدے میں التحیات, وہ ترتیب کے ساتھ آہستہ آواز میں پڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے بات. اور قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. جس کو امام مل جائے تو امام کی قرات اس کی قرات. یہ البتہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما جو اس امت کے دو بڑے امام ہیں, ان دونوں حضرات کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا. یہ ان دو ائمہ کا مسلک ہے, ان کے پاس اپنی احادیث ہے, جو ان کے متبعین ہیں اور جو ان کی فقہ کو دیکھ کے چلتے ہیں تو وہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ دونوں طرف دلائل اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے, اور ہم چونکہ فقہ حنفی سے متعلق ہے تو اس مسئلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے مطابق ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر مدرک ہیں, پوری نماز امام کے ساتھ پالی, تو کسی بھی رکعت میں امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے. بات ہو گئی دوستوں. دوسری صورت ہے مسبوق والی. مثال کے طور پہ ابھی عشاء کی نماز ہوئی, ایک ساتھی بھاگم بھاگ آئے, لیکن پہلی رکعت ان سے نکل گئی تھی, دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے, دوسری تیسری چوتھی امام کے پیچھے پڑی, تو کسی تینوں رکعتوں میں کوئی قرات نہیں. ٹھیک ہے, امام کے پیچھے. لیکن جب سلام امام نے پھیر دیا, اس نے تو سلام نہیں پھیرنا نا, اس کی کتنی رکعتیں باقی ہیں؟ ایک رکعت باقی ہے. کون سی والی؟ پہلی والی. اور اس پہلی رکعت میں چونکہ امام نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ قرات بھی کی ہے,
اب وہ رکعت اس کے ذمے باقی ہے، اس نے کرنی ہے. تو اب جب یہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی وہ پہلی والی رکعت پڑھے گا، بات سمجھ گئے؟ تو اب تو اس کے لیے آگے امام نہیں ہے نا، یا ہے؟ امام نے تو سلام پھیر دیا، لہٰذا یہ جو پہلی رکعت پڑھے گا تو یہ اس پہلی رکعت کو پورا اسی ترتیب پر پڑھے گا جیسے کہ اگر یہ اکیلا کھڑے ہو کر پڑھتا، یہ اس طرح پوری رکعت پڑھے گا. لہٰذا یہ اس میں شروع سے چلے گا، ثنا پڑھ لے گا، سبحانک اللہم سے ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت یہ پڑھے گا اور اپنی ایک رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے گا. بات سمجھ گئے؟ اور اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہے شروع کی تو دونوں رکعتوں میں یہ پھر کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کے اپنا سلام پھیر دے گا. بات سمجھ گئے؟ تیسری صورت ہے منفرد، اکیلا آدمی. اکیلا آدمی آیا، عشاء کی پوری نماز چلی گئی ہے، اس نے وضو کیا اور اللہ اکبر شروع سے اپنی نماز شروع کی، تو بھئی اس نے تو پوری نماز خود ہی پڑھنی، اس کے تو امام ہے نہیں آگے. تو یہ کیا کرے گا دوستو؟ قرات کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ کرے گا. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت یا آیات بھی ملائے گا، اور بعد والی دونوں رکعتوں میں کیا کرے گا؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ تفصیل ہے تینوں صورتوں کی کہ اگر ایک شخص مدرک بن جائے، ایک شخص مسبوق بن جائے، یا ایک شخص کیا بن جائے؟ منفرد بن جائے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ جو نماز جہری ہے، جہری یعنی فجر، مغرب اور عشاء، جس میں زور سے قرات ہوتی ہے، اس میں زور سے قرات کرنا واجب ہے. زور سے قرات کرنا واجب ہے. اور ظہر اور عصر جو سری ہے، اس میں آہستہ قرات کرنا امام کے ذمے کیا ہے؟ واجب ہے. بات سمجھ گئے؟ لہٰذا اگر بالفرض ایک مسئلہ ہے سمجھنا چاہیے، امام صاحب آئے اور نماز کھڑی کی عشاء کی، اللہ اکبر کہا اور ذہن سے نکل گیا کہ بھئی مجھے جہری قرات کرنی ہے، وہ خاموشی کھڑے، ذہن میں نہیں، سری قرات کر رہے ہیں، اور نہ پیچھے سے کسی نے کوئی توجہ دلائی کہ کیا کریں، اب عربی میں کیا الفاظ بنانے ہوں گے امام کے لیے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو خاموش رہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں بنانا تھا، پیچھے سے کیا کہنا تھا؟ سبحان اللہ، تاکہ امام متوجہ ہو جائے. تو خیر امام تک اطلاع نہیں گئی، امام رکوع میں چلے گئے. تو پہلی رکعت جس میں جہری قرات کرنی تھی، امام نے سری کر لی. سمجھ گئے؟ تو کیا رہ گیا دوستو؟ واجب رہ گیا. اور آپ نے سنا ہے کہ اگر واجب رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے. تو یہ امام سجدہ سہو کرے گا اور مقتدیوں کو بھی ان کے ساتھ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اسی طرح اس کے برعکس اپوزٹ لے لیں کہ ظہر میں سری قرات کرنی تھی اور امام صاحب بھول گئے اور جہری شروع ہو گئے اور سورہ فاتحہ پوری پڑھ لی، یا کم از کم 3 آیتیں جہری پڑھ لی. اگر 3 سے کم پڑھی تو بھی مسئلہ نہیں، لیکن 3 آیتیں جہرن پڑھ لی اور پھر کسی نے یاد دلایا یا نہیں دلایا، مقصد یہ کہ بجائے سر کے جہر ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی چونکہ ترک واجب ہوا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہ بھی ہوگا. اب آ جاتی ہے بات اس شخص کی جو کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. اکیلے نماز پڑھنے والا، چونکہ امام مقتدی کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو منفرد ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے. یہ بندہ اکیلا جب فجر، مغرب یا عشاء پڑھے گا، آیا یہ بھی جہری کرے گا، آواز تھوڑی نکالے گا، یا یہ اپنی آہستہ پڑھے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ منفرد کے لیے اختیار ہے. منفرد کے لیے اختیار، یا تو اتنی آواز نکال لیں کہ جو جہرن حد میں آ جائے. اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جہری اور سری کا فرق کیا ہوگا. ہم تو بھئی اسپیکر میں جہری کر رہے ہیں تو وہ تو باہر گلی تک جا رہی نہیں، لیکن شرعی مسئلے کے اعتبار سے جہر اس کو کہتے ہیں
کہ جو پڑھنے والے کے علاوہ دوسرا بھی سن لیں۔ پچھلی صف میں کھڑے ہوئے 3 ساتھیوں تک، قریب والوں تک آواز چلی گئی، یہ جہری قرات۔ سری وہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا خود سن لے، کم سے کم، بات سمجھ لیں، کم سے کم میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے تو محسوس ہو کہ میں قرات کر رہا ہوں، یہ سری ہے، اور میرے علاوہ اگر باقی ساتھی بھی سن لے تو یہ کیا ہے؟ جہری قرات۔ بات سمجھ لیں؟ تو منفرد آدمی جو اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اگر اس نے فجر میں یا مغرب میں یا عشاء میں اکیلے پڑھتے ہوئے آواز تھوڑی اتنی نکالی کہ دوسرے کو بھی آواز جا رہی ہے تو صحیح ہے اس کی نماز، اور اگر اس نے فجر مغرب عشاء میں اتنی آواز نکالی کہ صرف خود اس کو آ رہی ہے تو تب بھی صحیح ہے نماز۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اکیلے آدمی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ، یہ تو فرض سے متعلق بات تھی، نوافل جو پڑھے جاتے ہیں، نفل نماز، دن کی سب سے پہلی نفل نماز کون سی ہے؟ دن کی اشراق ہے نا، اشراق ہے، اس کے بعد چاشت ہے، اور پھر اس کے بعد اوابین بھی ہے، اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعت نفل ہے، عصر سے پہلے بھی سنن غیر مؤکدہ ہے، اور یہ سب ہے، اور رات کو تہجد ہے، یہ سب نفلی نمازیں۔ ایک بندہ جب نفلی نماز پڑھتا ہے تو نفلی نماز تو اکیلے ہے، اس میں تو جماعت نہیں۔ نفلی نماز میں اگر قرات کرتے ہوئے دل کرے تھوڑا تو افضل ہے، لیکن آواز سے مراد بہت چیخنا نہیں، بس اتنا ہو کہ مناسب حد تک قریب کا ساتھی سن سکے، اتنا بس، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی دن کے نوافل میں ذرا آواز سے کر لے تو بھی ٹینشن نہیں، رات کے نوافل میں آہستہ کر لے تو بھی ٹینشن نہیں، اختیار ہے دوستوں، یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ۔ یہ مسائل کچھ سمجھ میں آئے دوستوں؟ آپ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔